تاج برطانیہ جہاں پہ آنے کی خواہش تقریباً ہر پاکستانی کے دل میں پائی جاتی ہے، وہ تاج برطانیہ جہاں پہ آنے کے لیے لوگ اپنے گھر بار، زمین، کاروبار، جائیداد اور ہر چیز کو بیچ باچ کے اور ہر چیز داؤ پہ لگا دیتے تھے کہ ایک دفعہ بس ہم برطانیہ میں داخل ہو جائیں، اس کے بعد ہم وہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے اور ہمارے وارے نیارے شروع ہو جائیں گے۔ اس تاج برطانیہ کی وہ چمک دمک، وہ ایلومینیشن جو کہ پاکستانیوں کے ذہنوں میں پائی جاتی تھی، اب اس طرح سے برقرار نہیں رہی ہے۔ یو کے کی لیبر گورنمنٹ کے اوپر بڑھتے ہوئے پریشر کی وجہ سے آئے روز کوئی نہ کوئی نئے قوانین منظر عام پر آ رہے ہیں۔ آپ چلیں جیسے تیسے بھی کر کے یو کے میں داخل ہو جائیں گے، یہاں کا ویزا تو آپ لے لیں گے، لیکن یہاں پہ اب سیٹل ڈاؤن ہونا کوئی اب آسان کام نہیں رہا ہے۔ پہلے بھی آسان نہیں تھا، لیکن اب تو ناممکنات میں سے ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گزشتہ ماہ یہاں پہ لنڈن میں امیگریشن کے خلاف بہت بڑا مظاہرہ ہوا تھا، جس میں کہ کوئی چند ایک افراد نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں گورے گوریاں شامل ہوئے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بھی یہاں سے برطانیہ میں سے امیگرینٹس کو نکالا جائے، چاہے وہ کسی بھی کنٹری سے آئے ہیں، یہاں پہ یو کے میں رہنے کا حق صرف اور صرف برٹن کو حاصل ہے۔ اب اس مظاہرے کے بعد نہ حکومت کے اوپر اتنا زیادہ پریشر پڑا کہ حکومت کو فوری طور پہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر اپنی جگہ سیکیور کرنے کے لیے ایسے ایسے فیصلے لینے پڑ رہے ہیں جس کو سن کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں۔ تو جی ILR کا مسئلہ یہاں پہ چل رہا تھا، کافی دنوں سے یہاں پہ پارلیمنٹ میں بحث چل رہی تھی کہ وہ لوگ جو کہ یہاں پہ ILR کی اپلیکیشن ڈراپ کرنے کے نزدیک ہیں، آیا کہ ان کے ساتھ ان کو 5 سال کا ہی یہ انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین رہنے دی جائے یا کہ اس کو 10 سال میں کر دیا جائے۔ اب اس مظاہرے کے بعد اور اپوزیشن ریفارمز پارٹی کے نائجل فراج کی طرف سے آنے والی سخت قسم کی سٹیٹمنٹس کے بعد اب جی لیبر گورنمنٹ نے کیا کیا کہ ILR انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین کو 5 سال سے اس کی مدت بڑھاتے ہوئے اب 10 سال تک کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، جنوری 2026 سے ILR اب 10 سال پہ محیط ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈس اپوائنٹڈ ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو جن کی امیدیں یہ تھیں کہ بھی اب ہم بس ILR اپلائی کر دیں گے، ہماری یہاں کی سٹیزن شپ ہو جائے گی اور اس کے بعد ہمیں یہاں پہ یو کے میں رہنے میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگا، ان کے ان خوابوں کے اوپر پانی پھر چکا ہے۔ سارا یہاں پہ ورک پرمٹ کے اوپر آئی تھی اور اب اس کی ILR کی اپلیکیشن ڈراپنگ کے نزدیک ہی تھی۔ اپریل میں اس کو اب 5 سال ہونے والے تھے یہاں پہ یو کے میں سٹے کرتے ہوئے، اور اس کی یہ پلاننگ تھی کہ بھی اب اپریل کے بعد وہ اپنی ILR کی یعنی کہ انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین کی اپلیکیشن ڈراپ کرے گی، اور پھر اس کے بعد 1 سال کے اندر وہ اپنی یو کے کی پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر دے گی، اور اس طرح سے اس کا اور اس کی فیملی کا یہاں پہ یو کے میں رہنے کا جو راستہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہموار ہو جائے گا۔ اب اس فیصلے کے آنے کے بعد سارا اور اس کی فیملی جو کہ پاکستان سے تعلق رکھتے تھے، ان کے لیے بہت بڑی ٹربل کریٹ ہو گئی ہے۔ یہ صرف سارا کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ آنے والے کئی ایک ممالک سے کئی ایک لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے یہ فیصلہ جو ہے ایک ایٹم بم کی طرح ان کے سروں پہ گرا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھی جہاں پہ 5 سال گزار لیے ہیں تو وہاں پہ 10 سال گزارنے میں کیا حرج ہے، کہ رہنا تو آپ لوگوں نے یہیں پہ ہے اور یہاں کی سٹیزن شپ کے لیے ہی آپ لوگ سٹرگل کر رہے تھے، تو 5 اور 10 سال میں کیا فرق ہوتا ہے۔ سارا اور اس کی فیملی کے لیے اس وقت سب سے بڑا سرد درد یہ بنا ہوا ہے کہ اب وہ مزید 5 سال یہاں پہ یو کے میں کس ویزا کیٹیگری کے اوپر گزاریں گے، کہ پہلے 5 سال تو انہوں نے یہاں پہ ورک پرمٹ لیا، وہ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں کا ویزا لے کر آ گئی، اور یہاں پہ اب وہ تقریباً اس دہج پہ تھے کہ بھی اب وہ لوگ جو ہے نا وہ ILR کی اپلیکیشن ڈراپ کر دیں گے، لیکن اب کیا ہے کہ بھی آگے وہ مزید کس ویزا کیٹیگری میں سوئچ کرے گی۔ لیبر حکومت کی ہوم سیکرٹری شبانہ محمود نے بہت ہی زیادہ کڑے قسم کے فیصلے کیے ہیں، اور ان میں ایسی شرائط رکھی گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہیں کہ اب ہم کریں تو کریں کیا، اور اس میں اب آپ کو اگر یہاں پہ یو کے میں رہنا ہے، یو کے کی نیشنلٹی لینی ہے اور یہاں کا سٹیزن بننا ہے، تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ اس قابل ہیں بھی یا کہ نہیں ہیں۔ آپ کو نیشنل انشورنس کنٹریبیوشن میں اپنا ٹیکس وغیرہ جو ہے وہ پے کرنا پڑے گا۔ آپ کا جو کرمینل ریکارڈ ہے وہ بالکل سپاٹ لیس ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بھی یہاں پہ کرمینلز کے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔
لیکن اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر کسی نے کوئی ٹریفک لائٹ جو ہے اس کو بروکن کر دیا ہے، یا مطلب کوئی ٹریفک کا قوانین اس کا اگینسٹ کیا ہے، تو اس کے اوپر بھی یہ شک جو ہے نا وہ نافذ ہوتی ہے۔ آپ کوئی بھی قسم کے یہاں پہ بینیفٹس کلیم نہیں کر سکتے ہیں، حکومت سے کوئی بھی مالی مدد نہیں لیں گے، الٹا ان کو ٹیکس آپ کو پراپرلی طریقے سے پے کرنا پڑے گا۔ انگلش لینگویج کا کورس بھی کافی ٹف کر دیا گیا ہے، جو کہ یہاں کی نیشنلٹی لینے کے لیے لائف ان یو کے کا ٹیسٹ ہوتا تھا نا، اس کو بھی اب کافی ٹف کر دیا جائے گا، اور ہائی سٹینڈرڈ کا انگلش لیول کا ٹیسٹ آپ لوگوں کو پہلے پاس کرنا پڑے گا۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اب یہاں پہ یو کے کی نیشنلٹی لینا لوگوں کے لیے دودھ کی ایک نہر کھودنے کے مترادف ہو جائے گا۔ تو جی وہ لوگ جو کہ ابھی آئی ایل آر کے لیے اپلائی کرنے والے تھے اور ان کا میعاد مدت کمپلیٹ ہونے والا ہے، تو وہ دسمبر سے پہلے اپنی اپلیکیشن ڈراپ کر دیں، تاکہ اس سے پہلے یعنی کہ جنوری 2026 سٹارٹ ہونے سے پہلے ان کے کیس کا فیصلہ آ جائے، نہیں تو ان کو مزید اور 5 سال انتظار کرنا پڑے گا، ان کو کسی اور ویزا کیٹیگری میں سوئچ کرنا پڑے گا، اور یہ اپنی جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا، بالکل سپاٹ لیس ہو کے یہاں پہ ٹیکس پراپر طریقے سے پے آف کرتے ہوئے، اور حکومت سے کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوئی مالی امداد نہ لیتے ہوئے اپنا ایک یہاں پہ ریکارڈ قائم کرنا ہوگا، اور یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ ہم اس قابل ہیں، ہمیں اتنی انگریزی آتی ہے کہ ہم یہاں کی سوسائٹی کے مطابق یہاں پہ چل سکیں۔ تو یہ فیصلہ بہت سارے لوگوں کے لیے بہت ٹف ٹائم لے کر آ رہا ہے، اور لوگ اب یہ بات سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ اب ہم مزید آگے کس طرح سے اس کنٹری میں سٹے کریں گے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ شبانہ محمود کی طرف سے لیے گئے یہ سٹرکٹ قسم کے فیصلے اور یہ جو سخت قسم کے رولز یہاں پہ اب لاگو کیے گئے ہیں، کیا یہ واقعی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا؟ کیا واقعی میں آئی ایل آر کی مدت جو ہے وہ 10 سال ہی کر دینی چاہیے تھی؟ کیا یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، یا کہ لیبر کی گورنمنٹ نے نیکسٹ آنے والے الیکشنز میں اپنی جگہ سیکیور کرنے کے لیے اس طرح کے فیصلے لیے ہیں؟ بہرحال اس فیصلے کے آنے کے بعد بہت سارے لوگ اس وقت کافی ٹف ٹائم کو فیس کرنے جا رہے ہیں، اور ان کے لیے بہت ہی ہارڈ ٹائم ہوگا یہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔